دوستوں، دنیا کی ناختم ہونے والی خواہش کی فہرست میں مال دولت کی طلب انسان کو بہت محبوب ہے۔ جو لوگ ایمانداری سے دوسروں کا نقصان کیے بغیر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہی حلال روزی کماتے ہیں۔ وہیں کچھ لوگ جو محنت سے جی چراتے ہیں وہ سہولیت پسندی کی وجہ سے اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح دوسروں کی جیب کا روپیہ بغیر محنت کرے ان کی جیب میں آ جائے۔ اس کے لیے فریب، دھوکہ، چوری، جعلسازی، ٹوپی بازی کے نت نئے طریقوں سے وہ حرام روزی کماتے ہیں۔ انسانیت کو اس سے جو نقصان پہنچتا ہے اس سے بچانے کے لیے ہمارے رب نے قرآن میں انسان کو اپنے روزی دینے کی قدرت کا احساس کرایا ہے تاکہ وہ حرام کو چھوڑ کر حلال رزق کمانے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اور زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمے ہیں اور ہر جاندار کی رہنے کی جگہ اور سپرد ہونے کی جگہ سب اس کو معلوم ہے۔ یہ سب کچھ روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ساتھ ہی سورہ زاریات کی آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ بے شک اللہ ہی بڑا روزی دینے والا زبردست طاقت والا ہے۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 114 میں فرمایا کہ اللہ نے جو تم کو پاک حلال روزی دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی بندگی کرتے ہو۔ غور کیجئے کہ تمام کوشش کے باوجود انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے مقرر ہے۔ صرف اس بات کا ہی امتحان ہوتا ہے کہ اس نے اپنی روزی حلال طریقے سے کمائی یا حرام طریقے کا سہارا لیا۔ حضرت علی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نماز کے لیے رکے۔ مسجد کے اندر جانے سے پہلے آپ نے اپنے گھوڑے کو باندھا اور ایک شخص جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اسے اس کی نگرانی رکھنے کو کہا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر باہر آئے تو گھوڑا تو موجود تھا مگر اس پر کسی ہوئی لگام غائب تھی اور وہ نگرانی کرنے والا شخص بھی ندارت تھا۔ ماجرا سمجھ گئے اور بازار پہنچے تو ایک دکاندار کے پاس اپنے گھوڑے کی لگام کو دیکھ کر اس سے اس کے بارے میں پوچھا۔ تب دکاندار نے کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک شخص اسے 2 درہم میں بیچ گیا ہے۔ تب آپ نے بے ساختہ یہ کہا کہ وہ شخص جلدی کر گیا ورنہ نگرانی رکھنے کی مزدوری کے 2 درہم اسے دینے کا میں نے ارادہ کر رکھا تھا۔ سوچئے اس شخص کو ملنا تو 2 درہم ہی تھے مگر ایمانداری اور حلال کے بجائے اس نے حرام، بے ایمانی اور چوری سے اسے حاصل کیا۔ دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے رب نے ہر انسان کی روزی مقرر کر رکھی ہے۔ انسان کے ذمے صرف اتنا ہی ہے کہ وہ حرام سے بچے اور حلال طریقے سے اپنی روزی کمائیں۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی کی تلاش فرض عبادت کے بعد سب سے اہم فرض ہے۔ مت بھولیے کہ قرآن میں ہمارے رب نے انسانیت کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ روزی دینے والا تو اللہ ہی ہے، اسی پر بھروسہ رکھ کر حلال روزی کو کمانا اور کھانا چاہیے اور اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئیے قرآن سے انسانیت کے سبق کو ہم جانیں، سمجھیں اور اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔